تو یہ ذوالقرنین کون تھے؟ دنیا میں ذوالقرنین نام سے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، بہت سے لوگ گزرے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ سکندر بھی تھا، اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے مختلف سکندر نام کے یا ذوالقرنین نام کے ان کو متعین کر دیا کہ قرآن کریم میں جو تذکرہ چلا آیا ہے ذوالقرنین کا، اس سے یہ مراد ہے۔ تو یہ ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یہ کون ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، وہ بڑے نیک صالح تھے۔ ان کے بارے میں تو ہر ایک کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ نیک صالح انسان تھے، اگرچہ ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، مگر نیک صالح ہونے کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، اور یہ پیدل حج کرنے کے لیے آئے تھے، ننگے پاؤں حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا تھا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا تھا، تو بڑا ان کا اکرام و اعزاز فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ وہ سکندر جس کے بارے میں بعض لوگ گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ذوالقرنین ہے جو قرآن کریم میں تذکرہ چلا آیا ہے، وہ سکندر یونانی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے 300 سال پہلے آیا تھا۔ اور یہ ذوالقرنین جن کے قرآن میں تذکرہ ہے، یہ اس ذوالقرنین سے بھی 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ تو یہ ذوالقرنین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی ان کے زمانہ سے 300 سال پہلے تھے، یہ ایک مشرک تھا اور آتش پرست تھا۔ تو اس نے اس کا وزیر ارسطو نام سے مشہور معروف تھا۔ یہ وہی یعنی سکندر ہے جس نے اسکندریہ شہر آباد کیا، اور اس کی دارا سے جو مشہور ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں دارا کو اس نے قتل کیا، اس کے ملک پہ قبضہ کیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روم پر اس نے آ کر قبضہ کیا تھا، اہل فارس کو اس نے شکست دی تھی، تہ و تیغ کیا تھا ان کو۔ اور یہ وہی شخص ہے جس نے یہودیوں کو بہت زیادہ اس نے ذلیل کیا تھا، بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی۔ 70,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ تعداد وہ اس نے قتل کی تھی۔ 40,000 سے زائد یہودیوں کو یہ ہنکا کر بیت المقدس لے گیا تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح مارتا ہوا لے گیا تھا۔ بعد میں ایک اور بادشاہ نے اس کو شکست دی تھی اور ان کو آزاد کرایا تھا، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو آزاد کرایا تھا اس سے۔ تو یہ بڑا ظالم قسم کا شخص تھا۔ تو بعض لوگوں نے جو یہ گمان کیا ہے کہ یہ ذوالقرنین تھا، سکندر ذوالقرنین، تو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کریم میں تذکرہ چلا آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف مفسرین نے مختلف رائے پیش کی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ان کی 2 زلفیں تھیں اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ چونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب ان ملکوں پر حکمرانی کی تھی تو اس لیے ذوالقرنین کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے سر پر 2 سینگوں کے نشان تھے جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ان کے سر پر 2 زخم تھے، ان 2 زخموں کی وجہ سے 2 زخموں کے نشان تھے، ان نشانوں کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی ہے ذوالقرنین کے حوالے سے۔ تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے سر پر پگڑی باندھنا انہوں نے شروع کیا تھا، یعنی مستقل طور پر پگڑی باندھنا انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو اپنے سر پر جو رائے ہے کہ سر پر جو ہے 2 سینگ کے نشان تھے اس کو چھپائے رکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے سر سے یعنی وہ پگڑی ہٹی ہوئی تھی، ایک شخص نے دیکھ لیا تو وہ بادشاہ نے اسے کہا کہ آج تک ان سینگوں پر کوئی مطلع نہیں ہوا، تم مطلع ہوئے ہو لہذا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو وہ شخص بات چھپائے رکھی اس نے،
لیکن ایک دفعہ میدان میں گیا، بہت زیادہ مجبور ہو گیا اپنی اس عادت سے کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ پیٹ میں بات ٹھہرتی نہیں، تو اس کا یہی مزاج کہ وہ میدان میں گیا اور میدان میں سر نیچے کر کے الٹا ہو کر کہتا ہے، زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں سن لو، ہمارا بادشاہ وہ ہے جس کے سر پر 2 سینگ ہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں سے بات ملتی ہے کہ یعنی درختوں سے بھی یہ آواز آ رہی تھی کہ بادشاہ ایسا ہے جس کے سر پر 2 سینگ ہیں۔ تو ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ وہ بات تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک تک پہنچانا تھا، سو یہ بات پہنچ کر رہی۔ تو مختلف آراء ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا، ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی۔ ان کے 3 اسفار مشہور ہیں۔ ایک تو مغرب کا سفر، یعنی انتہائی مغرب میں جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں کا سفر انہوں نے کیا۔ ایک سفر بلاد مشرق، انتہائی مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک کا سفر، اور ایک سفر کا شمال کا ہے، شمال میں انتہا جگہ گئے ہیں وہاں سفر کرتے ہوئے۔ دنیا میں 4 بادشاہ مشہور ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ 2 ان میں سے ایمان والے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے یہ ذوالقرنین تھے۔ ان کے بارے میں معروف ہے، مشہور ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اور 2 کافر تھے، ایک بخت نصر تھا، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک نمرود تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو اس لیے ان کے 3 اسفار یہ مشہور معروف ہیں کہ انہوں نے مشرق میں انتہا تک، مغرب میں انتہا تک اور شمال میں انتہا تک انہوں نے سفر کیا۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا، وہاں پر لوہے کی چادریں بنا کر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ بند کر دیا تھا، وہاں پر لوہے کو پگھلا کر اس کے درمیان میں درے کو بند کر دیا تھا، یاجوج ماجوج کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے، آگے تذکرہ ان کا آئے گا۔ تو انہوں نے ان لوگوں کی چاہت پر، ان لوگوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں ان سے، یاجوج ماجوج سے یہ آتے ہیں اور آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے درے کو بند کر دیا تھا، لوہے کو پگھلا کر۔